السلام علیکم دوستو، ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل 3 سٹار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال والتهم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم شفیع امم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو اور ہماری محفل پاک کی زینت حضرت علامہ مولانا اعظم چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، موسم بھی ہے، سرکار کی محبت کا اظہار ہر بندہ مومن اپنی توفیق اور ہمت سے فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنا انسان کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ہمارا ایمان ہے، عین ایمان ہے، بلکہ جان ایمان ہے۔ اور آپ کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو سجایا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اور جتنی محبت رسول کامل ہوگی اتنا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور جتنی اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہوگی اتنا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے۔ فی زمانہ ہمارے حالات ملکی اور جیسے بھی عوام کے ہمارے سامنے ہیں، آج ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کی محبت، کاروبار کی محبت، اولاد کی محبت، جائیداد کی محبت اور دنیاوی حوالے سے ہم نے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں، لیکن ایمانی حوالے سے، روحانی حوالے سے کمزور ہو چکے ہیں۔ تو دوستو کوشش یہ کرو کہ اپنے دل میں جہاں کہیں بھی رہو اللہ کے محبوب کی محبت کو اجاگر رکھو۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، 4 دن کی زندگی ہے، کوئی بچپن میں جا رہا ہے، کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ زندگی جو اللہ اس کے رسول کے نام تم نے لگائی ہے اس کو بقا مل جائے گی، وہ باقی رہنے والی ہے۔ اور قرآن اور حدیث کا یہ مدعا ہے کہ بندے کا ایمان جو ہے اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے محبوب سے محبت نہ کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنی ذات، اپنے والدین اور اپنی اولاد، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور یہ محبت رسول کیا ہے کہ آج جو غیر مسلم لوگ ہیں یہی ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو دوستو محبت رسول ہی انسان کا ایمان کو مکمل کرتی ہے، اس کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہر وقت موجود رہتی تھی،
وہ ذات ہستی جس کی آمد پہ ہم نے یہ جڑیاں لگائی، جلوس نکالے، میلاد کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اور مساجد مدارس کو سجاتے ہیں، اس ذات کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی۔ اس ذات کے ساتھ انسان تو انسان، حیوانات، نباتات، دنیا کی ہر چیز، ہر ذرہ ذرہ اس ذات سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے ساتھ ہر چیز محبت کرنے والی ہے۔ صحابہ کی محبت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح وہ اشارہ فرماتے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے اس نے یوسف مصر میں کٹی انگشت جناب، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت جناب، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے سر کٹا رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیا ہے؟ یہی انسان کو دین و دنیا میں کامیابی نجات کا ذریعہ بناتی ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو، انسان خاک کا ڈھیر رہ جاتا ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن و انس، شجر و حجر، ہر چیز محبت کرتی ہے۔ آپ کو بتاؤں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام عائشہ کے حجرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا۔ آپ ممبر پہ بیٹھنے ہی لگے تھے، خطبہ شروع ہی کیا تھا تو کیا ہوا؟ وہ کھجور کا دانہ، بخاری شریف کی حدیث واقع ہے کہ وہ کھجور کا دانہ زار و قطار رونے لگا۔ کھجور کا دانہ اس طرح روتا ہے جس طرح بچہ بھیگتا، بچہ روتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر آپ نے اس کو مخاطب ہو کے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے تجھے زمین پہ لگا دیا جاتا ہے اور قیامت تک تو پھل دنیا کو دے گا، اور اگر تو چاہتا ہے تو تجھے جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس نے جنت میں جانا اپنا پسند کر لیا۔ تو دوستو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں ممبر سے اتر کر اس کھجور کے تنے کو سہارا نہ دیتا تو یہ کھجور کا دانہ قیامت تک روتا ہی رہتا، قیامت تک آنسو بہاتا ہی رہتا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کھجور کا دانہ جو ہے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے محبوب اسے بھی جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان، ہم سرکار کے غلام آپ سے محبت کریں گے، پھر محبت کے ساتھ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے فرمانات پہ عمل کریں گے، تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، ہماری آخرت بھی سمجھے گی۔ دوستو، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا اکثر وہ کیا ہے؟ ذکر کرتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، حدیث پاک میں آتا ہے، اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر اس میں عیب نہیں نکالے جاتے۔ یحبک شیئا یومی ویسم، کہ جس کے ساتھ محبت ہو وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ انسان کو بہرا کر دیتی ہے، یعنی اس کے نہ وہ عیب سنتا ہے اور نہ ہی عیب بیان کرتا ہے، نہ ہی وہ عیب سن سکتا ہے۔ اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر کیا ہے؟ اس کا ادب بھی آ جاتا ہے، اس پہ اپنی ہر چیز قربان ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا آج ہمارے ایمان تو کمزور ہیں، آج ہمارے حکمرانوں کے ایمان کمزور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ حضرت ام حبیبہ، ان کے والد ابو سفیان مکے سے مدینہ پاک میں آئے، صلح حدیبیہ کے بعد اس معاہدے کی تجدید کرانے کے لیے آئے تھے، تو کیا ہوا؟ جب ام حبیبہ نے دیکھا کہ میرا باپ آ رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر تھا اس کو اٹھا لیا۔ باپ کہتا ہے، بیٹی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرے تو رویہ بدل گیا ہے، تیرے تو حالات بدل گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا میں اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں؟ کہ یا یہ بستر میرے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ ام حبیبہ نے، ابو سفیان کی بیٹی تھی اور اللہ کے محبوب کی زوجہ محترمہ تھی، تو اس نے یہی کہا تھا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے، اور ناپاک جو چیز ہے وہ پاک بستر پہ بیٹھ نہیں سکتی۔ تو دوستو، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس پہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اگر اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں مجسر ہو تو پھر ہمارا تن من دن ہر چیز کیا ہے وہ اپنے آقا کی نموز پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا لوگ علماء سے بھاگیں گے، جب لوگ علماء سے بھاگیں گے تو ان کے اوپر 3 عذاب آ جائیں گے۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اس قوم کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دی جائیں گے، اس قوم پہ ظالم حکمران آ جائیں گے۔ اور دوسرا عذاب اس قوم کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ ان کے مال سے برکت اٹھا لی جائے گی، پیسہ بہت زیادہ ہوگا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا عذاب اس قوم کے اوپر یہ ہوگا کہ جب وہ دنیا سے جائیں گے تو بے ایمان ہو کے جائیں گے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی بیٹھنا قبول فرمائے۔